نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان کے شعبہ علوم اسلامیہ کا پروگرام ادراکیات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک ٹرانسمیشن جاری ہے، اور آج 17 رمضان المبارک کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ممتاز عالم دین، مفکر اسلام، مذہبی اسکالر، میرے استاذ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمن ناوان صاحب، صدر شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاذ محترم، سب سے پہلے تو میں آپ کا بےحد ممنون ہوں کہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائے۔ بہت اہم موضوع ہے، امہات المومنین میں سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم وصال ہے۔ آپ کی شخصیت، آپ کے کردار، آپ کی حیات طیبہ، آپ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ معلومات فراہم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا اہم پہلو آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خواتین سے عقد نکاح کیا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور پھر اس کے بعد بہت سارے ازواج مطہرات ہیں۔ تو ان ازواج مطہرات میں ایک بڑا نمایاں نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، جو صاحبزادی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس خاندان کو یہ ایک شرف حاصل ہے کہ اس کی 3 نسلیں صحابیت کا شرف رکھتی ہیں، یعنی خود حضرت ابوبکر، ان کے والد، پھر ان کے بیٹے، پھر حضرت ابوبکر کی پوری فیملی۔ اور اس خاندان نے ابتدا سے ہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کیا، اس نے رہتی زندگی تک اس کو بڑے بھرپور طریقے سے اس کو انجام دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ازواج مطہرات میں سے واحد شخصیت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو وہ کنواری تھیں۔ باقی ازواج مطہرات میں سے یا تو کچھ بیوہ تھیں یا کچھ مطلقہ تھیں۔ یہ ظاہر حضرت عائشہ کا ایک اعزاز ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ وہ حضرت عائشہ کے ذریعے امت تک پہنچا، یعنی یہ واحد خاتون ہیں جن کی احادیث کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، جن چند صحابہ کو کہا جاتا ہے مکثرین روایت، یعنی سب سے زیادہ روایات کی ہیں، جی، ان میں حضرت عائشہ کا بھی ذکر ہے، یعنی واحد خاتون ہیں جن کا اس زمرے میں ذکر ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ کے بعد۔ تو گویا تعلیمات دینی کا نمایاں حصہ حضرت عائشہ کے ذریعے امت تک منتقل ہوا، اور بہت سارے صحابہ نے بھی بہت ساری معلومات جن کا تعلق آپ کی آئلی زندگی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی زندگی سے تھا، وہ ان کے ذریعے معلوم کیا، ان کے ذریعے پتہ کیا کہ آپ کی گھریلو زندگی کیسی ہوتی تھی، گھر میں آپ کے کیا معمولات ہوتے تھے، کس طرح رہتے تھے۔ اور آج بھی ایک مثالی ازدواجی زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں جو نمونہ ملتا ہے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواجی زندگی سے ملتا کہ آپ گھر میں کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح بات چیت کرتے تھے، کس طرح گھر میں اپنی ازواج مطہرات سے تعاون کرتے تھے، کس طرح ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے. تو یہ سارا اسوہ جو امت تک پہنچا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پہنچا ہے. تو اس لحاظ سے گویا کہ ہمارے پاس جو دین کا ذخیرہ ہے اس میں حضرت عائشہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. حضرت عروہ بن زبیر کے ذریعے سے بھی پہنچا. جی ہاں، جو ان کے بھانجے تھے عروہ بن زبیر، ان کے ذریعے ظاہر بہت ساری معلومات امت تک پہنچی، اور براہ راست کئی صحابہ نے بھی ان سے علم حاصل کیا، خاص طور پر ان معاملات میں جن تک رسائی صرف ازواج مطہرات کی ہو سکتی تھی، وہ معلومات انہی کے ذریعے ان تک پہنچی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی بسر کی یہ وہاں سے پتہ چلا. آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس موقع پہ حضرت عائشہ نے پھر ایک حدیث بیان کی اپنے بھانجے کو متوجہ کر کے کہ اے بھانجے، ہم پہ ایسا وقت بھی گزرتا تھا کہ ایک چاند نکلتا تھا، یعنی ایک مہینے کا چاند نکلا، پھر دوسرے مہینے کا چاند نکلا، پھر تیسرے مہینے کا چاند نکلا، اور گھر میں کبھی آگ کا چولہا نہیں جلا. یہ کسی کے علم میں نہیں ہے کہ آپ کے اندر کی زندگی کیسی. حضرت عائشہ بتا رہی ہیں. تو حضرت عروہ کہتے ہیں خالہ پھر زندگی کیسے بسر ہوتی تھی جب چولہا ہی نہیں جلتا تھا؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ایک پانی ہوتا تھا، کھجور ہوتی تھی، یا کبھی کبھی کچھ انصار خاندانوں سے ہمارے لیے اونٹنی کا دودھ بھیج دیا جاتا تھا. تو اب یہ گھر کی زندگی کا علم کسی کے علم میں نہیں ہے. یہ حضرت عائشہ کے ذریعے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی زندگی بسر کی. اور یہ جو آپ کا فقر تھا یہ اختیاری تھا، یعنی کوئی مجبوری تھی. عام طور پر تو لوگوں کے حالات بعد میں بہت اچھے ہو گئے جب معاشی طور پہ تنگی دور ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے نے اسی پرانے پیٹرن پہ زندگی بسر کی، اور ان خواتین نے، ازواج مطہرات نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا. بلکہ ایک موقع پر قرآن حکیم کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ ازواج مطہرات نے کچھ تقاضا کیا کہ جب سب کے حالات بہتر ہو گئے تو ہمارا بھی تو کچھ نفقہ بڑھنا چاہیے. جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ظاہر ناراضگی کا اظہار کیا اور 1 مہینے تک آپ نے قطع تعلق کیا. اس کے بعد جو آیات نازل ہوئیں کہ جس میں آپ سے کہا گیا کہ ان سے جا کے بات کرو، اگر یہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا اور آخرت کے گھر کا انتخاب کرتی ہیں تو ان کو ہر عمل پہ دگنا اجر ملے. سبحان اللہ. یعنی وہ عمل جو امت کر رہی ہے وہی عمل ازواج مطہرات کریں گی تو امت کے مقابلے میں ان کا دوہرا اجر ہوگا. اور اسی طرح کا خدا نہ خواستہ اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوگی تو پھر وہ بھی ڈبل شمار ہوگی. اور اگر وہ چاہتی ہیں کہ نہیں ہمیں دنیا کے اندر کچھ سہولت مل جائے تو آؤ میں تمہیں اچھے انداز سے فارغ کر دیتا ہوں. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ملیں، ان احکامات کو سننے کے بعد فیصلہ کرنے میں اپنے والدین سے مشورہ کر لینا. وہی آیات آپ نے پڑھی جس میں 2 آپشن دیے گئے. تو حضرت عائشہ کہنے لگے اللہ کے رسول اس میں والدین سے مشورہ کروں؟ میں نے آپ کا اللہ کا انتخاب کر لیا. سبحان اللہ. اور اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے اور کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے دنیا چاہیے. تو اللہ نے گویا کہ ان کا باقاعدہ انتخاب کیا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں خواتین آئیں یہ غیر معمولی خواتین تھیں. اس لیے جیسے قرآن حکیم کی آیت آپ نے پڑھی ہوئی ہے کہ ازواجہ امہاتہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں، اس لیے ہم ان کو ام المومنین کہتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے امت کے لیے نکاح کرنا حرام کر دی کہ جیسے ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا تو اسی طرح امہات المومنین سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ اعزاز گویا کہ ملا، اور اس میں سب سے نمایاں نام ظاہر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور ان کے ذریعے گویا کہ امت کو بہت ساری
معلومات حاصل ہوئیں، علم حاصل ہوا، بہت سارے معاملات، جب بھی کسی مسئلے بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد، تو صحابہ ان سے آ کے پوچھتے تھے کہ اس معاملے میں آپ کے علم میں کوئی حدیث ہو تو ہمیں بتا دیں. تو بہت سارے مواقع پر انہوں نے اپنی معلومات بھی دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی میں ساتھ دینے والی یقیناً بہت ہی اعلیٰ خواتین تھیں کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو یہ بھی اعزاز ہے کہ غزوہ احد میں بھی وہ شریک ہوئی. وہاں پر جو مجاہدین زخمی ہو گئے، ان کو پانی پلانے کی ساری ذمہ داری جو خواتین ادا کر رہی تھیں، ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باقاعدہ آیات نازل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی پاک دامنی کو قرآن کا حصہ بنا دیا. سبحان اللہ. اب گویا جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر بھی ایمان رکھنا ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ان دونوں چیزوں کو ہم علیحدہ کر دیں. تو ایک واقعہ پیش آ گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے آپ پہ تہمت لگا دی تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر مکمل 2 رکوع اس موضوع پر نازل کی، اور واضح طور پر گویا کہ امہات المومنین کی، اور بالخصوص حضرت عائشہ جن کے بارے میں یہ واقعہ کا ذکر منافقین کی طرف سے ہوا تھا، اس کا پوری تفصیل کے ساتھ آپ کی پاک دامنی کا، آپ کے اعلیٰ مقام کا ذکر کیا گیا. تو یوں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کو سرخرو کر دیا اور امت کے لیے ان کو وجہ اعزاز بنا دیا. ماشاء اللہ، بہت بہت عمدہ اور بہت اچھے انداز میں بہت معلومات فراہم کی ہیں آپ نے استاذ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمن نعوان صاحب. واقعی ام المومنین کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں، اور آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت مفید معلومات فراہم کی ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وصال ہے، اور اسی مناسبت سے آج ہم نے پروگرام ترتیب دیا تھا، اور اس موضوع پر آپ نے تفصیلی گفتگو ملاحظہ فرمائی. اب اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.